السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رضوان یونس۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور آپ کی بیویوں اور اولاد کے حوالے سے چیدہ باتیں اور اہم نکات۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 عیسوی بامطابق 3 ذی-القعدہ 1294 ہجری کو سیالکوٹ کے محلہ چوڑی گراں، جس کا موجودہ نام اقبال سٹریٹ ہے، میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کشمیر کے ہندو برہمن خاندان کی ایک سپرو شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر فتح کیا اور آپ کے آباء و اجداد سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ بادشاہ کا دور چل رہا تھا۔ آپ کے خاندان میں سے جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام حاجی لال تھا، جو ایک مشہور صوفی تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں بھی اپنے برہمن ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی مدرسہ سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 4 برس تھی جب آپ نے داخلہ لیا۔ آپ کے ابتدائی استاد مولوی غلام حسین تھے۔ اس کے بعد شمس العلماء مولوی میر حسن نے آپ کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ وہ آپ کے عربی اور فارسی کے استاد تھے اور آپ کو انہوں نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں کمال درجے تک پہنچا دیا، اور بعد میں فارسی زبان میں بھی علامہ اقبال نے شاعری کی۔ آپ کی زیادہ تر شاعری فارسی زبان میں ہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولوی میر حسن کا ابتدائی نام سید محمد شاہ تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے 1891 عیسوی میں مڈل، پھر 1893 عیسوی میں سکاچ مشن ہائی اسکول سے امتیازی نمبروں میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر مرے کالج سیالکوٹ سے 1895 عیسوی میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ پھر آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخلہ لیا اور آپ کے بی اے میں اختیاری مضامین فلسفہ، انگلش لٹریچر اور عربی تھے۔ عربی میں انتہائی شاندار کارکردگی دکھانے پر آپ کو خان بہادر جلال الدین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پھر 1899 عیسوی میں آپ نے فلسفہ میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پہلی پوزیشن کے ساتھ ایم اے کا امتحان پاس کیا، اور پھر ملازمت کا آغاز ہوا اور آپ گورنمنٹ اورینٹل کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور جونیئر پروفیسر فلسفہ آپ نے 1905 عیسوی تک کام کیا۔ علامہ اقبال 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ 1906 میں آپ نے لنکنز ان میں داخلہ لیا اور 1908 عیسوی میں بار ایٹ لا یعنی بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1907 میں آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے میونخ یونیورسٹی جرمنی چلے گئے، اور آپ نے جس ٹاپک پر تھیسس لکھا وہ تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی عجم میں مابعد طبیعیات کی ترقی، جو بعد میں ایک بک کی شکل میں بھی شائع ہوا۔ 1908 میں علامہ اقبال وطن واپس آ گئے اور لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن اس میں آپ کامیاب نہ ہو سکے، تو آپ نے اپنی ساری توجہ ادبی مصروفیات پر مرکوز کر دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کا آغاز 1899 عیسوی میں انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں اپنی نظم نالہ یتیم سے کیا۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ لاہور میں ہونے والے ایک مشاعرے میں شرکت کی اور اپنا جب یہ شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے ارکے انفعال کے، تو اس بار مشاعرے کے صدر مرزا ارشد گورکانی تڑپ اٹھے اور کہا کہ بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کمال شعر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں شرکت کرتے رہے اور 1919 عیسوی میں اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ علامہ اقبال نے پنجاب دستور اسمبلی کے انتخابات 1926 عیسوی میں لڑے اور آپ کے جو مد مقابل تھے ملک محمد دین، اس کو آپ نے 3177 ووٹوں سے شکست دی اور ایم ایل اے پنجاب منتخب ہوئے، جسے آج ہم ایم پی اے کہہ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنا خطبہ الہ آباد 29 دسمبر 1930 عیسوی بامطابق 8 شعبان المکرم 1349 ہجری کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے الہ آباد میں دیا۔ اس کے بعد آپ نے 1931 اور 32 میں دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ 1932 میں آپ کی ملاقات اٹلی کے مشہور ڈکٹیٹر میسولینی سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ جنوری 1933 عیسوی میں جامع مسجد قرطبہ اسپین، جس کا پرانا نام اندلس تھا، وہاں گئے اور 700 سال بعد وہاں مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دی اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ درانی کی دعوت پر آپ افغانستان گئے اور آپ کے ساتھ اس وقت حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد خان کے گرینڈ سن سر راس مسعود تھے۔ آپ نے وہاں افغانستان کا نظام تعلیم مرتب کرنے میں ان کی مدد کی۔ 1933 میں علامہ اقبال گردے اور گلے کی خرابی کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور اسی عارضے میں مبتلا ہو کر 21 اپریل 1938 عیسوی بامطابق 20 صفر المظفر 1357 ہجری کو تقریباً 60 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے ساتھ لاہور میں ہے۔ آپ کا مقبرہ 1946 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوا، جس کا ڈیزائن زین یار جنگ بہادر نے تیار کیا اور فروری 1950 عیسوی میں آپ کے مقبرے کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کل 3 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام کریم بی بی تھا، جو خان بہادر عطا محمد خان کی بیٹی تھیں۔ ان کا تعلق گجرات سے تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سالی خواجہ مشہور موسیقار خواجہ خورشید انور کی والدہ تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کریم بی بی سے 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں سب سے پہلے معراج بیگم، جو آپ کی بیٹی تھی، 1895 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور 1915 عیسوی میں صرف 20 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے جو دوسری اولاد پیدا ہوئی وہ آپ کے بیٹے آفتاب اقبال تھے۔ وہ 1899 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1979 یعنی 1979 میں ان کا تقریباً 80 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ بیرسٹر تھے۔ علامہ اقبال کے تیسرے بیٹے 1901 عیسوی میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو پہلی بیوی سے آپ کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ جب علامہ اقبال نے اپنی دوسری شادی دسمبر 1914 عیسوی میں کی تو آپ کی فیملی یعنی کریم بی بی، بیگم، بیٹی معراج بیگم اور آفتاب اقبال ناراض ہو کر کراچی شفٹ ہو گئے اور کبھی دوبارہ آپ سے نہیں ملے۔ علامہ اقبال کی دوسری بیوی مختار بیگم سے آپ کے ایک بچہ 1924 عیسوی میں پیدا ہوا، لیکن بچہ اور ماں دونوں 1924 عیسوی میں ڈیلیوری کے وقت ہی انتقال کر گئے۔ تیسری شادی بھی اسی برس یعنی 1914 عیسوی میں سردار بیگم سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے جاوید اقبال 15 اکتوبر 1924 عیسوی کو پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال اکتوبر 2015 عیسوی میں ہوا۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے۔ آپ کی بیٹی منیرہ بیگم 1930 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور ابھی حیات ہیں، اور آپ کے نواسہ یوسف صلاح الدین ان کے بیٹے ہیں، جو کہ مشہور فلنتھروپسٹ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ازدواجی لحاظ سے بہت زیادہ کشمکش کا شکار رہی، خاص طور پر سردار بیگم سے جب آپ نے شادی کی تو آپ کو بہت زیادہ دھمکیاں ملیں، کیونکہ سردار بیگم سے ایک وکیل کا بیٹا لاہور میں جو رہتے تھے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن علامہ اقبال کی ان سے شادی بالآخر تنازع ختم ہونے کے بعد ہو گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد جو 1930 عیسوی میں دیا، اس بنیاد پر آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکیم الامت اور عبد الماجد دریا آبادی نے آپ کو امام العصر کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ ایک مفکر نے آپ کو شیکسپیئر اور رابندر ناتھ ٹیگور سے بڑا شاعر اور ادیب قرار دیا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان بہت سارے خطوط کا تبادلہ ہوا۔ یہ خطوط 1942 عیسوی میں علامہ اقبال کی وفات کے 4 برس بعد شائع ہوئے۔ علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی کا انتقال 9 نومبر 1914 عیسوی
اور والد کا انتقال 17 اگست 1930 عیسوی کے ہوا، جبکہ آپ کے اساتذہ سر تھامس آرنلڈ کا انتقال 1930 اور مولوی میر حسن کا انتقال 25 ستمبر 1929 عیسوی کو ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کل 13 کتابیں لکھیں۔ آپ کو ایران والے اقبال لاہور کا خطاب دیتے ہیں اور آپ کی شاعری ایران میں بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ شکریہ۔